موٹی موٹی علامات بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی سوال تو آپ نے سن لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ جن، جادو اور یہ علامات کیسے پتہ چلے؟ یہ ہی اس جو کام میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ بیماری تک پہنچنا، جس میں بہت کم لوگ ایسیسی نہیں کرتے ہیں، جادو کو جن بنا دیتے ہیں، جن کو نظر بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے میرا بھائی اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں، 30-35 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر میں آپ کو اس سے بس توکل تو اللہ کرتے ہیں، اللہ سمجھ دے دیتا تو ہم علاج کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات مریض آتا ہے، کئی دن تو ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس کو ہے کیا، کیونکہ یہ غیب ہے، یہ شیطان ہے، یہ میرے اور آپ سے، میرے باپ آدم سے پہلے کا ہے، اس کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے۔ ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی سے رہنمائی چاہنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ دل میں ڈالتا ہے بات، پھر وہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اسے شفا دے دیتے ہیں۔ باقی نظر کے لیے بھی طریقے موجود ہیں، جادو اس کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسیب ہے اس کے بارے میں بھی ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے کہ اسیب زدہ عورت آتی ہے، اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے، یہ کالا سا بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس پر صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی، آپ صرف اتنا اللہ سے دعا فرما دیجیے گا کہ جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو اللہ میری حیا کو ڈھانپے رکھے۔ اب اس بات سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بات کہ یہ جتنی بیماریاں ہیں، اسیب، جادو اور نظر، ان میں سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے نظر، اور اسیب کی جو بیماری ہے وہ عورت جو ہے وہ اسیب زدہ تھی۔ اب جیسے مرگی کے مریض ہیں نا، مرگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عضوی مرگی، ایک ہوتی ہے جناتی مرگی۔ اب 99% لوگوں کو جناتی مرگی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور اس کے مختلف علاج لوگ کرتے ہیں، کوئی جوتا سنگھاتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، وہ جناتی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہی بیماریاں جو ہیں یہ نبی اس پر صبر فرمائیں کہ تو اس پر صبر کرے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ایک تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ کسی کو ان بیماریوں میں مبتلا نہ کرے، اگر اللہ نہ کرے کوئی ادمائش آ گئی ہے تو وہ اس میں بے صبری نہ کرے۔ یہ کیس کیوں بگڑتے ہیں؟ یہ صرف بے صبری کی وجہ سے۔ سب سے خطرناک بیماریاں بھی یہ ہیں اور سب سے آسانی بھی ہم اس میں ڈھونڈتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھوں، مولوی صاحب تم فون پر پھونک کرو اور میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کے لیے محنت آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی، جو معالج ہے اس کو بھی خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرے، علاج بتائے۔ شفا میرے اللہ نے دینی ہے۔ کوئی مریض آتا ہے 80 سال کا بیمار آتا ہے، اللہ اس کو ایک دن میں شفا دے دیتے ہیں۔ کوئی مریض آتا ہے جی، آتے ہیں عموماً بچے جاتے ہیں سیر وغیرہ کرنے کالج اسکول کی طرف سے، ان سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی پہاڑی علاقوں میں، ہمارے وہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جنات زیادہ ہوتے ہیں، جنات تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن بچوں سے کوئی کمی کوتاہی، کہیں پیشاب کر دیا، کہیں درخت کو ٹہنی مار دی، کبھی کسی جگہ جو ہوتے ہیں پارک ہوتے ہیں وہاں پر جھولا ہل رہا ہے یا کوئی بال ادھر ادھر ہو رہی ہے تو وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ جنات ہوتے ہیں، کھیلتے ہوتے ہیں، ان کو بچے چھیڑتے ہیں تو وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، یا کہیں پیشاب کر دیا۔ ایک تو یہ ہے ان کو جب اگر وہ ایسے مالک کے پاس آ گئے کہ جو اس کو جان گیا اور اس کا علاج کر دیتا ہے، کوئی ماننے والی چیز ہوئی، اس کو منت کر لیا، چھوڑ دو بچہ ہے کچھ نہیں، وہ عموماً وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ چڑھ گیا کسی دھاگے والے کے پاس
کوئی जंतर मंतर वाले के पास, तो वो समझो कि इतना सा वो केस लेकर गया था, तो समझें कि 100% वो और बीमार होकर आ जाएगा, क्योंकि उसने जो इलाज करना है वो इलाज उसका गलत अंदाज से करना है। तो वही चीज़ शैतान चाहते हैं कि ये मालत जो है ये ऐसा इलाज करे जिससे मैं और पक्का हो जाऊँ। ये सिर्फ हमारी बेसब्री की वजह से होता है। अगर ऐसा मौका हो तो खुद ऐसा कर लें, बच्चे को अजान दें या बच्चे को दम करें, घर वालों को चाहिए वो पढ़ें। नमाज रोज़ा तो अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह महफूज रखे, हमने तो उसकी अहमियत ही ख़त्म कर दी। नमाज तो बेले लोगों का काम है जी, सीधे कारोबारी लोग हैं, ऐसा नहीं है। नमाज फ़र्ज़ है, फिर नमाज के बाद अज़कार हैं, फिर पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को बच्ची को या मुझे तकलीफ़ हो रही है तो इतना तो मुझे कम से कम दम आना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन को नज़र लगती है तो आप उनको दम फरमाते हैं। फलक नाश पढ़ें, बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ है उसको अजाने दे दें सीधे कान में। वो चीज़ अगर बोल पड़ रही है तो उसकी मिन्नत कर लें, उसको बोले अच्छा बच्चे से गलती हो गई है अगर इसने पेशाब कर दिया। यकीन जाने जिन्नात बड़ी जल्दी बात मानते हैं, कुछ खबीस होते हैं उनमें, कोई जैसे इंसानों में भी कोई होते हैं ऐसे अड़ियल किस्म के, इसी तरह जिन्नात में भी बात मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको समझाते हैं, वो छोड़ देते हैं। अब देखें कई हमारे पास केसेस आते हैं कि जी ये देखें घर वालों को सबको खारिश शुरू हो गई है, एकदम जिस्म गलना शुरू हो गया। हमारा पहला सवाल होता है कभी सांप मारा तुमने घर में? हाँ जी थोड़े दिन हुए थे सांप मारे। अब यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेते हैं कि आपने घर के सांप के बारे में क्या हुक्म है। आपने फरमाया घरों के सांपों को ना मारा करो इल्ला कि उसको आवाज़ दे दिया करो। यह हदीस है, घर के सांप को आवाज़ दिए बगैर ना मारा करो। अब हर इलाके का जीन अपनी ज़बान समझता है, पंजाबी है तो पंजाबी समझेगा, पख्तून है तो पख्तून समझेगा, अंग्रेज़ है तो अंग्रेज़ी समझेगा। वो तो हदीस में लफ्ज़ है अरबी के। अब हमारे यहाँ तो जिन्नात अरबी नहीं समझते, हम मरीज़ों को बताते हैं कि अगर देखो सांप है तो कहो कि अगर तुम हम में से नहीं हो तो यहाँ से चले जाओ वरना हम तुमको मार देंगे। यकीन जाने कि आज तक कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें उन्होंने कहा हो तो किसी जिन ने अड़ी की हो। अब इसका वाक़या हदीस से मैं आपको इसलिए दलील में दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर कोई शुबे वाली बात है तो वो दूर हो जाए। खंदक का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी सहाबी खंदक खोद रहे हैं। एक नौजवान सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, इजाज़त चाहता कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ज़रा घर से हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ नहीं जाना, साथ कुछ लेते चलो। जब वो घर जाता है तो देखता है कि गली में उसकी अहलिया बाहर खड़ी है, तो गुस्से से कहता है तुझे कोई किस चीज़ ने बाहर निकाला है, क्यों गली में खड़ी हो? कहने लगी कि अल्लाह के बंदे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ज़रा अपने बिस्तर पर नज़र डाल। अंदर देखता तो उसके बिस्तर के ऊपर सांप है। अब सहाबी कहते हैं हदीस सही है, आप उलमा से तहकीक कर लें। सहाबी कहता है कि ये नहीं पता चला कि पहले वो सहाबी मरा है या वो सांप मरा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आपने फरमाया कि वो सांप जिन, तो घरों के सांपों को आवाज़ दे लिया करो, फिर तो अगर नहीं जाते वो हकीकी सांप है फिर उसको मार दो, फिर उसे कुछ नहीं होता। ये सारी रहनुमाई हमें कहाँ से मिलेंगी? मैंने पहले अपने दर्स के स्टार्ट में कहा था कि हमें शैतान ने ऐसे चक्करों में डाल दिया कि हम नबी से बहुत दूर हो गए हैं। हमने खुद साख्ता दीनों को अपना लिया, खुद साख्ता बातों को, मंत्र जंत्रों को मना लिया कि ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, ये अब आप पढ़ें, ये फलां। अब दरूद शरीफ है, अब कितने दरूद हैं जो खुद साख्ता बने हुए हैं। ये दरूद ताज, ये दरूद लखी, ये दरूद तंजीना, ये सब जैली हैं, इसका सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ख्वाबों में बुजुर्गों के रूप में जिन्नात शैतान आएंगे। हाँ जी, बड़े बुजुर्ग आए जी, पहले देखा मैंने, महसूस किया, मेरी जाग खुली तो मेरे कमरे में खुशबू ही खुशबू थी। हजरत ने फरमाया कि तुम अपने घर में दरूद तंजीना का ख़त्म करवाओ। अब दरूद तंजीना ज़रा पढ़ के देखें, उसकी सनद चेक करें, वो कहाँ से आया,
کس نے دیا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب درود ابراہیمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس کے فضائل بیان کیے. آپ نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑا سا نزدیک کر لیں، تھوڑا سا نزدیک کر کے بولیں. جی جی. اب جو نبی علیہ السلام نے درود شریف بتایا، درود ابراہیمی ہے، اس پر تو کتنی نیکیاں ملی؟ 10 درجے بلند ہوئے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اب درود تاج، اس کے پڑھنے سے 80 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. آپ بتاؤ نبی کے درود کی کوئی ویلیو رہ گئی؟ اس کے پڑھنے سے 80 لاکھ نیکیاں اور نبی کے درود پڑھنے سے صرف 10 نیکیاں. اس سے ثابت ہوا کہ یہ جیلی جو ہے نا، جیلی مال اسی طرح کا ہوتا ہے، اس کی اسی طرح تشہیر کی جاتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ پڑھیں گے کریں گے تو اس میں خیر ہوگی، چاہے 1,00,000 بار آپ جو مرضی پڑھ لیں اس میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غیر نبی کی بات ہے. تو اس لیے میرا بھائی تحقیق کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ آپ کو ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ بخاری قرآن پاک کے بعد ایک کتاب ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، فیصلہ لے لیتے ہیں، آپ جو صحیح ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ فرما دیتے ہیں، جو نہیں ہوتی آپ اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں. آپ کے جانے کے بعد ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ بات حق ہے؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زبردست ایک فارمولہ فرمایا. آپ نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. جب بھی اکٹھی کسی چیز پر ہو جائے، پوری امت کا اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو وہ سمجھنا وہ حق ہے. اب قرآن پاک کے بعد جو کتاب ہے بخاری پر، پوری امت اس پر حق سمجھتی ہے اس کو، تو اس کا مطلب یہ حق ہے. اب وہاں سے ہمیں رہنمائی، اور کتابیں سیاستہ میں بہت ساری ہیں، علماء آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماشاءاللہ عربی ملکوں میں رہتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، تھوڑا بہت الگ بیت تو جانتے ہی ہوں گے. اب آپ کو انشاءاللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا بشرطے کہ آپ تحقیق تو کریں. اب شام تک کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں، پھر اگر کہیں جی کہ ہمیں کچھ اور بتائیں تو میرے بھائی پھر یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری میں سمجھوں گا کم ظرفی ہے کہ ہم نبی کی بات کو چھوڑ کے کسی غیر نبی کی بات کو ہم فالو کر رہے ہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے.